وبه نستعين وهو خير المعين. جاء الزيدان أنفسهما وأعينهما. انفس پر آپ غور کریں کہ انفس جمع کا صیغہ لایا گیا ہے جبکہ الزیدان تسمیہ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ تسمیہ اور جمع دونوں کے لیے تاکید کے وقت جمع کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے. جاء الزیدان انفسهما. لیکن انفس کا صیغہ مفرد کے لیے استعمال نہیں ہوگا. جاء زید انفسهما نہیں ہوگا. جاء زیدان میں بھی آئے گا, جاء زیدون میں بھی آئے گا, دونوں میں آئے گا. اگر آپ تسمیہ اور جمع میں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو یہ لغت صحیح کی اتباع کر رہے ہیں. بتایا کہ جو ہے اسی لیے جاء الزیدان انفسهما کو دیکھیں, انفس جو جمع کا صیغہ لے کر آئے جمع قلت, اور زیدان تسمیہ ہے. تسمیہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا, تسمیہ کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہو سکے, جمع کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہو سکے, دونوں استعمال ہو سکتے. تو یہ اگر آپ تسمیہ کے لیے جمع کا تاکید کا صیغہ لے کر آئے تو یہ جو ہے لغت صحیح کی اتباع کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اسی طریقے سے جاء الزیدان نفسهما, نفس جو مفرد ہے, الزیدان تسمیہ ہے, مفرد بھی لایا جا سکتا ہے. جاء الزیدان نفسهما, مفرد کا صیغہ لایا جا سکتا ہے تاکید کے لفظ میں. اور اسی طرح جاء الزیدان نفسهما بھی استعمال کر سکتے ہیں, اگرچہ کہ ہدایہ میں اس کو منع کیا گیا تھا تاکہ کہ تسمیہ کی طرف اضافہ شیء لا نفی لازم آتا ہے, وہ جو ہے وہاں پر اشکال کیا تھا. لیکن یہ سیدھی اجازت دے کہ یہ بھی جائز ہے, لیکن اچھا نہیں ہے. بہرحال اچھا وہی تھا جو ابھی بیان کیا, جمع یا مفرد میں. دو لفظ آپ کے سامنے آئے گا, نفس اور عین. دو لفظ اور آئیں گے, کل اور آمون یا جمیعون. مثلا یہ دو لفظ بھی ایسے ہیں کہ جو تاکید کے لیے آتے ہیں اور کل کے معنی میں آتے ہیں. کل کا لفظ آپ تاکید کے لیے ذکر کریں کہ کل کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ تمام افراد کو یا تو شامل کریں یا تمام اجزاء کو شامل کریں, دونوں کے لیے آتا ہے کل کا لفظ. تمام افراد تمام اجزاء. اور کلا کلتا بھی تاکید کے لیے آتا ہے, تسمیہ کی تاکید کے لیے. کلاہما کلتاہما. جمیعاً کا لفظ بھی آتا ہے تاکید کے لیے, لیکن مصنف یہ کہتے ہیں, یعنی ابن ناظم ناظم یہ کہتے ہیں, مصنف یہ کہتے ہیں کہ جمیعاً وہ لفظ ہے کہ جس سے اکثر نحویین غافل رہے ہیں تاکید کے لیے. اس کو سب سے پہلے متوجہ ہوئے سیبوئی کہ جمیعاً بھی پابند کل ہے, معنی کے لحاظ سے بھی اور استعمال کے لحاظ سے بھی.
یعنی استعمال بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے اور معنی بھی کل کا دیا کرتا ہے. لیکن سیبویہ نے جمیعاً کو تاکید میں استعمال کرنے کے لیے کوئی شاہد کلام عرب سے پیش نہیں کیا ہے. شاید نے دلیل نہیں پیش کی ہونا، خالی یہ کہا. ہاں جی، ہاں بتائیں. اجماع نے جمیعاً بتایا. ہاں جمیعاً بتایا. جمیع الگ ہے، اجماع الگ ہے. جمیع جو ہے یا کے ساتھ ہے، وہ یا کہاں ہے تو. ہاں لیکن جمیعاً الگ ہے. اجماع تو پہلے گزر چکا ہے. اجماع افتہ افتہ یہ تو ہو گئے. جمیعاً کے لفظ جو ہے وہ الگ ہے. اور فرماتے ہیں کہ ضمیر جو اس میں آپ لے کر آئیں گے وہ ضمیر مطابق ہوگی اپنے مطبوع کے ساتھ انہی 4 صیغوں میں: نفس، عین، کل اور جمیع. یہ مطبوع کے ساتھ ضمیر مطابق کر کے لے کر آئیں. جمیع ہم مثلا، دوسری مثال انہوں نے پیش کی ہے: ہم جمیع ہم لقوہم کلہم. وہ تمام کے تمام لوگوں نے ان تمام کے تمام لوگوں سے ملاقات کی. والدار صارت كلها محلهم، اور گھر پورا کا پورا ان کا محلہ بن گیا. یہاں پر جو ہے کل کو بھی بیان کیا، جمیع کو بھی بیان کیا مثال میں. پھر کہتے ہیں کہ لفظ کل کی طرح ایک لفظ جو فاعلتن کے وزن پر آئے اور مشتق ہو اما یا امو سے، تاکید کے لیے یہ لفظ عامتن آتا ہے. عامتن یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. اور عامتن کا لفظ ہے جو مذکر مؤنث دونوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نافلتن مذکر و مؤنث دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اور نہیں جمیع تمام، یہ بھی عموم کے لیے. اور پھر کہتے ہیں کہ کل کے بعد آپ اجمع مذکر کے لیے، جمع مؤنث کے لیے، اجمعین جمع مذکر کے لیے، جمع جمع مؤنث کے لیے، آپ اس کو کل کے بعد ان اور کو آپ لے کر آئیں تاکید کے لیے، جو نحویین کے نزدیک ہمیشہ کل کے بعد آتے ہیں، کل سے پہلے نہیں آئیں گے. ولا یؤکد بها قبلہ عندهم، یعنی ان کو کل سے پہلے تاکید کے لیے نہیں لایا تھا نحویین کے نزدیک. لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شعر میں بغیر کل کے بھی اجمع جمع اجمعون استعمال ہوا ہے. جیسے شعر میں اذن ضللت الدهر ابکی اجمع، اس میں مسلسل زمانے میں روتا رہوں گا. اجمع یعنی سارا زمانہ. تو اجمع بغیر کل کے استعمال ہوا ہے یہاں پر ضرورت شعری میں. اور شارع ملا جلال کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو اگر پوچھیں، میرے نزدیک اگر پوچھیں تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اجمع کل کے بغیر نثر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے بغیر ضرورت شعری کے.
جیسے وہ ہمارے پاس روایات میں یہ لفظ موجود ہے. لفظ روایت میں لہو طلبہ اجمعو، یعنی ہمارا اسلام کا جو مال غنیمت کا حکم ہے، ایک قاتل کسی مقتول کافر کو قتل کر دے، اس کے بدن پر جو ذرا سونا چاندی لگا ہوا، جو میڈل لگے ہوئے، سب وہ حق ہوتا ہے قتل کرنے والے مسلمان مجاہد کا. لہو طلبہ، یعنی طلب ہے نا، اس کو سارا اتارنے کا حق ہے. اجمائن ساری چیزیں اتار سکتا ہے. جو مقتول مارا گیا ہے اس سے اٹھانے کا حق ہے. وہاں پر باقاعدہ روایت میں آ گیا لہو طلبہ اجمعو. اجمعو جو ہے بغیر کل کے استعمال ہوا ہے وہاں پر نصر میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجمعو بغیر کل کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کم ضرور ہے لیکن وہ غلط نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجمعهما أي النفس والعين بعفعل إن تبع ما ليس واحدا. جمع لے کر نفس و عین کو افعل کے وزن سے جمع بنائے. ان تبع، جب نفس و عین تابع ہو جائے، ما اس مؤکد کے معنی، وہ مؤکد کہ لیس واحدا، مؤکد مفرد نہیں ہے، یعنی تسنیہ و جمع ہے. تسنیہ و جمع کے لیے نفس اور عین کو جمع لے کر آ جائے. ای مثنن او مجموعن، واحد نہیں ہے یعنی تسنیہ یا جمع ہے. فقل، تو آپ کہیں جا الزیدان انفسهما و اعینهما، انفس و اعین دونوں کو جمع لے کر آئے، جبکہ الزیدان تسنیہ ہے. تکن متبعا، اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ اتباع کرنے والے ہوں گے لغت فصیحہ کی. تکن متبعا للغت الفصیحہ، لغت فصیحہ کی آپ اتباع کرنے والے ہوں. وَيَجُوزُ أَن يُؤْتَى بِهِمَا مُفْرَدَيْنِ، اور جائز ہے کہ نفس و عین کو مفرد لے کر آئیں، الزیدان تسنیہ ہو، مفرد لے کر آ جائیں. اور دون الجمع، جبکہ جو ہے یہ مؤکد جمع نہ ہو تو آپ مفرد لا سکتے ہیں، یعنی مفرد میں بھی مفرد لا سکتے ہیں، تسنیہ میں بھی مفرد لا سکتے ہیں، جمع نہیں ہونا چاہیے. فتقول جاء الزیدان نفسهما، نفس مفرد ہے، الزیدان تسنیہ. جاء زید نفسهما، وہ بھی صحیح ہے، نفسه ٹھیک ہے. وَيُؤْتَى بِهَا مُفْرَدَيْنِ وَمُثَنَّيْنِ، اور جو ہے آپ اس نفس و عین کو مفرد کے ساتھ ساتھ تسنیہ بھی لا سکتے ہیں. بس تینوں ہو گئے، جمع، مفرد، تسنیہ، تینوں ہو گئے. واہو جی نہیں، دونوں تھوڑے سے راز تھوڑا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، سب ایک معیار کے نہیں ہے. وہ ضمیر جو ہے نا وہ مؤکد کے مطابق ہونا چاہیے، مؤکد جو ہے مطابقت کے ساتھ کرنا.
یہ نفسہما میں بھی تسنیہ لے کر آئے ضمیر، اور جو ہے نفساہما میں بھی تسنیہ لے کر آئے، انفسہما میں بھی تسنیہ لے کر آئے، تینوں کے اندر جو ہے مطابق کتنے ہیں؟ اور مصنعین ہے، آپ اس نفس و عین کو تسنیہ بھی لا سکتے ہیں، وہو دون الافراد، اور مؤکد جو ہے وہ مفرد نہیں ہونا چاہیے، یعنی تسنیہ جمع ہو سکتا ہے تسنیہ کے، تقول جاء الزیدان نفساہما، جاء الزیدون نفساہما، مطلب متوجہ ہے کیا کام کہ تسنیہ کے لیے بھی نفساہما آ سکتا ہے، جمع کے لیے بھی نفساہما آ سکتا ہے، مفرد کیا ہے؟ نفس نہیں، جاء الزیدان نفسهما یوں آئے گا، الزیدون نفسهما، نفساہما کہہ سکتے ہیں، زیدون نفساہما کہہ سکتے ہیں، نفساہم، نفساہم، نفسهم نہیں کہتے، نفساہم ہاں ہاں۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے البتہ وہ ہدایہ میں اس کو منع کیا تھا، اس تسنیہ کا نفساہما کو منع کیا تھا، کہ تسنیہ کی طرف اضافہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ اضافہ تو شیء لا نفس ہی لازم آتا، وہاں پر یہ بحث آئی تھی۔ یہ دو لفظ ختم ہو گئے، اب کل اور جمیعاً کی بات چلے گی، اور ان دونوں کے درمیان کلا و کلتا کو بیان کریں کہ وہ تسنیہ کے لیے آتا ہے، کلا کلتا، لیکن وہ صرف تسنیہ کے لیے، یہ کل اور جمیعاً سب کو بتانے کی عموم کو شامل، کل جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ جمیع افراد کو بھی شامل کرتا ہے، جمیع اجزاء کو شامل کرنے کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے، وَكُلًّا اذْكُرْ بالتأكيد المقتضي مقتضي الشمول أي العموم لجميع أفراد المؤكد وأجزائه، کل کو ذکر کریں تاکید میں جو تقاضا کرتا ہے تاکید کے تمام کو شامل کرے، ای عموم، العموم لجمیع افراد المؤکد، عمومی طور پر تمام افراد مؤکد کو شامل کرے گا، یا عمومی طور پر تمام اجزاء مؤکد کو شامل کرے گا، اور تلاوت کلتا یہ جو ہے تسنیہ کے لیے دونوں، اور جمیعاً، یہ جمیعاً پر آغاز کی وہی جو ہے پہلی دفعہ متوجہ ہوا کہ یہ بھی عموم کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ قال المصنف، مصنف نے کہا جمیعاً کے بارے میں کہ اغفلها اکثر النحویین، یہ جمیعاً سے اکثر نحویین غافل رہے ہیں، ونبہہ سیبویہ علی انہا بمنزلۃ کل معنی واستعمالان، اور آغازیبے متوجہ ہوئے ہیں اس بات کی طرف کہ جمیعاً کا لفظ کل کی منزلت میں ہے، معنی کے لحاظ سے بھی کل ہے، اور استعمال بھی کل کی تاکید کی طرح یہ بھی جمیعاً کل کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا شَاهِدًا مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ، لیکن سیبوئی نے جمیعاً کے لیے کچھ شاہد دلیل نہیں پیش کی ہے کلام لغت عرب سے۔ وَأْتِ بِالضَّمِيرِ الْمُطَابِقِ مُوصَلًا بِهَٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ، کہتے ہیں کہ ضمیر جو مطابق ہونا چاہیے مؤکد کے ساتھ، چار موصلن کا مطلب ہے ضمیر جو متصل ہوگی ان چار الفاظ کے ساتھ، نفس و عین کل و جمیع، کہ ضمیر کو متصل کر کے لایا جائے گا ان چار الفاظ کے ساتھ، وَأْتِ بِالضَّمِيرِ، ضمیر کو لے کر آئے، المطابق، ضمیر جو مطابق ہے،
موصلن در حالت کے ضمیر جو متصل ہوگی بہذہ الاربعۃ ان چار الفاظ کے ساتھ. موصل پڑھا ہم نے، موصل نہیں ہے کا. جیسے یہ مثال ہم جمیعہم لقوہم کلہم والدار صارت کلها محلہم. یہ سب کے سب ملاقات کرتے ہیں اس دوسری جماعت کے تمام لوگوں سے. والدار صارت کلها محلہم، اور گھر پورا کا پورا گھر ان کا محلہ بن کر کے، محلہ رہنے کی جگہ بن جاتا ہے. یہاں پر آپ نے دیکھے دونوں میں جمیعہم میں بھی ضمیر جمع کی ہے، کلہم میں بھی ضمیر جمع کی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے مطابقت کر رہی. والداروں میں دیکھیں کلہا میں اجزاء کو مراد لیا گیا، افراد کو مراد نہیں لیا گیا، اور کلہم میں افراد کو مد نظر رکھا گیا، دونوں کو مد نظر رکھ کے الگ الگ ہے. واسطہ مستعملوا ایضا كل لفظا على وزن فاعلة مشتقا من اما في التاکید. استعمال کریں عامتون کے لفظ کو کل کی طرح استعمال کریں، ایضاً یعنی اس کے علاوہ کہ جو پہلے گزر چکے اس کے علاوہ کا کل کی طرح استعمال کریں. لفظاً عامتون علی وزن فاعلتین جو فاعلتن کے وزن پر ہے، مشتقا من اما جو اما کے لفظ سے مشتق ہوگا. پھر تاکید میں کل کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. فقالو یوں کہا ہے جاء الناس عامتون، عامتون پڑھیں گے، عامتن نہیں پڑھیں گے، عامتون کے ناس کی تاکید ہے. لوگ عمومی طور پر آئے، یعنی سب لوگ آئے. ابھی نہیں، ابھی وہ حال نہیں بنا رہے، ہم جو تاکید بنا ہے تو اس کو جو ہے وہ تاکید موقع کے ایک ہی اعراب ہونا چاہیے. وَهُوَ مِثْلُ النَّافِلَةِ، اور عامۃ النافلہ کی طرح کہ نافلہ میں جیسا تا کے باوجود مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. نافلۃ المغرب مثلا تو یہ مغرب مذکر ہے لیکن نافلہ جو ہے مؤنث آتا ہے. مثلا صلاۃ النافلہ مثلا، نافلہ جو صلاۃ کے لیے صفت مؤنث ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. اسی طرح عامتون، ہاں تو کہا نا مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے، مغرب جو ہے مذکر ہے تو کسی دونوں کے لیے آتا ہے. اس طرح عامتون بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. وَمِثْلُ النَّافِلَةِ، عامتون کا لفظ مذکر نافلہ کی طرح ہے. تاؤہ یعنی نافلہ کا تا جو آخر میں تصلح للمذکر والمؤنث، یہ صلاحیت ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے. وبعد كل اکدوا باجمع للمذکر وجمع للمؤنث واجمعین للجمع المذکر ثم جمع لجمع المؤنث. کل کے لفظ کے بعد آپ تاکید کریں ان الفاظ کے جیسے اجمع مفرد مذکر کے جمع مفرد مؤنث کے لیے، اجمعین جمع مذکر کے لیے، جمع یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال کریں. ولا يؤكد بها قبله عندهم، ان اجمع جمع اجمعین جمع ان الفاظ کو تاکید کے لیے نہیں لایا جا سکتا ہے قبل کل سے پہلے نہیں لایا جا سکتا عندهم نحات کے نزدیک. ولكن دون كل قد يجيء في الشعر، لیکن کل کے بغیر کبھی کبھی اجمع آتا ہے شعر میں بغیر کل کے. کہتے ہیں
ولكن دون كل قد يجي في الشعر أجمعوا وجمعوا وأجمعون ثم جمعوا. اجمع، جمع، اجمعون وجمع، سب کے سب لفظ جو ہے کبھی کبھی بغیر کل کے بھی آ جایا کرتے ہیں شعر میں. قول جی جمعوں اس لیے کہتے کہ یہ فاعل ہے، یہ قد یجیو ہے. وہاں پر جو وہاں پر مجرور تھا اس لیے جمع جمعہ کا، اور بے اجمع تھا، بے جمعہ تھا وہاں پر. یہاں پر قد یجیو کا فاعل ہے. جمعہ غیر منصرف ہے، اس لیے جمعہ جو غیر منصرف، ایک تو اجماع ہے، اجماع نہیں وہ کیا ہے عدل، ایک تو عدل ہے اور دوسری صفت ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف ہونے کے تو ہو گیا. اب جو ہے یہاں پر دیکھیں جمعون نہیں پڑھ رہے ہیں، جمعوں غیر منصرف کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، قد یجیو کا فاعل بن رہا ہے وہ. قول ہی شاعر کا قول اذن زللت الدهر ابکی اجمع، پس میں روت مسلسل، زللت ہے نا مسلسل، مسلسل الدهر زمانے میں، اب کی میں روتا رہوں گا، اجمع سارا زمانہ. تو شعر کے اندر آپ نے دیکھا اجمع یہ بغیر کل کے آ گیا ہے. والمختار جوازہ، اور مختار کا مطلب ہے کہ شارع ملا جلال کے نزدیک اختیار شدہ نظریہ یہ ہے کہ جواز اجماع کو استعمال کرنا جائز ہے بغیر کل کے. پھر نثر کے اندر بھی جائز ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی حدیث میں، لہو سلبہ اجمعو، کہ وہ قاتل جو کوئی مسلمان مقتول کافر کو قتل کر دے اس کا سارا سامان جو اتارا جائے گا، سلب یعنی جو اتارنے والا سامان ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ قاتل کا ہو جائے گا میدان جنگ. سلبہ اجمعو، یہ تاکید سلب کے لیے اس لیے اجمعو پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں سلبہ اجمعو، یہ جو ہے آپ نے کہا اجمعو بغیر کل کے استعمال ہوا، پھر بھی جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ کوئی معمولی کلام نہیں، حدیث میں آ گیا باقاعدہ. اس کا مطلب یہ وہ تائید ہوتی کلام عرب سے.